والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شرک خفی سے بچیے۔ لیکچر نمبر 99 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومنہ اور مومن سجدے میں گر جائے گا، پنڈلی کو دیکھ کر، اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر سجدہ کرے گا۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وہ شخص جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، شہرت ملے، بڑا عابد ہے، دکھلاوے کے لیے بڑی اچھی نماز پڑھتا، وہ باقی رہ جائیں گے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، یہ لوگ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو تختہ بنا دے گا، سٹیٹ، سریا، تختہ، سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اس حدیث میں کیسی پنڈلی ہے؟ پنڈلی سے فوراً مائنڈ میں آتا ہے جیسے ہماری پنڈلی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید الاسماء والصفات کا مسئلہ ہے، مثال نہیں بیان کر سکتے، تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ پنڈلی سے مراد قوت اور طاقت، جیسے مولانا مودودی جیسا آدمی بھی ہاتھ کا، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کہتے ہاتھ نہیں، جیسے ہاتھ سے مراد طاقت ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ نہیں۔ جو کتاب و سنت میں صفات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، ہمیں من و عن ماننی ہے۔ پنڈلی ہے، بس پنڈلی کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق، بس تعویل نہیں کریں گے، کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ مومن جو ہی دیکھیں گے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور صحیح مسلم میں وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءَ وَرِيَاءَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَا، کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ نماز پڑھو استاد کہتا ہے تو مار پڑے گی، جان بچانے کے لیے سجدہ طالب علم کر رہا ہے۔ والد نے آ کر پوچھنا ہے نماز، تو والد کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ابا جی نے مارنا ہے، یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو تختہ بنا دے گا، اب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو منہ کے بل جا گرے گا، گدی کے بل، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو کبھی بھی مار کی وجہ سے، جان بچانے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کہ جی ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد، کہیں جی بڑا نیک ہے، اس کی کبھی میں نے ایک جگہ پر گفتگو کی، ایک جامعہ تھا صحیح بخاری کی تقریب میں، ابھی
وہاں پر میں نے طلباء سے، کیونکہ گفتگو تھی، عوام تو تھی طلباء سے، کہ کل انہوں نے ممبر پر بیٹھنا، ان کی میں تربیتی نشست لے رہا تھا۔ میرے بعد جو آئے نا بزرگ، میں نے تھوڑا سا انہیں سمجھایا کہ نماز، وہ قرآن پاک سر پر رکھ کر کہتے ہیں میں 6 نمازیں پڑھتا ہوں، 5 فرضی 1 تہجد۔ یہ تو دکھلاوے کی نماز، میں پڑھتا بھی ہوں تو نہ بتلاؤں، میں تہجد پڑھتا ہوں تو میں نہ بتلاؤں، کیوں؟ یہ تو میرا اور رب کا معاملہ ہے نا، اور اگر میں سر عام سب کو بتلاؤں تو پھر نماز میں نے شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ بے شک نیت خالص بھی ہو میری آپ کی، کسی کے سامنے ایسی عبادت کا اظہار نہ کیجئے جس میں میرا، ہم کا، ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے، خاص تعلق ہے، تہجد، صدقہ، خیرات، کوئی کفالت، جس میں میرا اور رب کا تعلق ہے نا۔ ہاں فرض نہیں پڑھوں گا تو مجھے ابراہیم صاحب پوچھیں گے آپ فرض نہیں پڑھتے، عوام پوچھے گی، بھائی پوچھیں گے فرض نہیں پڑھتے آپ، ایک خاص عبادت کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے رہنے دیجیے۔ اور یہ بیماری بڑی عام ہے، تھوڑی سی کوئی نیکی ہو جائے صحیح، جب تک اس کا پوری دنیا میں ڈھنڈورا نہ پٹ جائے۔ صحیح مسلم 183 نمبر اس حدیث کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے، دیکھیے بڑی خوبصورت فقرہ ہے، من اتی المسجد لشیء فہو حظہ، جو جس ارادے سے مسجد میں آیا اس کا وہی نصیبہ ہے۔ جس ارادے سے آیا کہ شاہ صاحب سے میں نے مدد لینی، اب ارادہ کیا تھا؟ پیسے لینے، مسجد میں آیا راشن لینا ہے ٹرسٹ سے، مسجد میں آیا فیس جمع کروانی ہے یونیورسٹی سے، لقمان سے لینی ہے، جو ہمارے شعبہ جات ہیں 18-19۔ اب وہ ارادہ کیا تھا مسجد میں آنے کا؟ اپنا ذاتی کام، تو اس کو وہی ملے گا۔ اور اگر ارادے سے آیا کہ بھئی لینا ہے، اور پھر اندر آنے کے بعد کہتا ہے مسجد میں آئی گیا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لو، سبحان اللہ، آ جو گیا ہوں مسجد میں، اب 2 رکعتیں پڑھ لو نا، اتنے بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ من اتی المسجد فہو من اتی المسجد لشیء فہو حظ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں 462۔ تو نیت کو خالص کیجیے، کس نیت سے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں؟ ہم دیکھتے نہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، پنجاب میں تو بالخصوص یہ تو دور دور مسجدیں، وہاں تو ایک مسجد میں تکمیل قرآن ہوا، وہاں سے مٹھائی کھائی اور دوڑے دوسری مسجد میں پہنچے، مٹھائی کھانے سے پہلے پہلے، تقسیم ہونے پہلے پہلے وہاں سے بھی ڈبہ قابو کیا، وہاں سے بھی ڈبہ قابو کیا، 5-7 ڈبے قابو کیے، پھر تسلی کے ساتھ گھر آئے۔ سبحان اللہ۔ من اتی المسجد لشیء، کس شے کے لیے مسجد میں آیا؟ یہ مجھ سمیت ہر ایک کو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے، اپنی نیت خالص کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں منع کیا، نمبر 1 عن نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کوے سے چونچ مار کے اٹھا لیتے، ایسے اٹھا لیتے۔ میں نے پچھلے پرسوں چوتھے ایک نمازی نے ایک سجدہ کیا، بیٹھا ہی نہیں، میں بس اشارہ ہی کیا ہوگا نا، سجدے سے ایسا اتنا ہی ہوا ہوگا، میری نگاہ پڑ گئی، میں نے انہیں اکیلے میں ہی کہا، میں نے کہا آپ کا وہ سجدہ تو ایک تھا جو آپ نے کل نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، اب تو ایک سجدہ تھا، سجدہ ایسا تو نہیں ہوتا، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، حدیث کے لفظ، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھیے تسلی کے ساتھ، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں علیہ السلام، پھر کھڑے ہوئیے دوسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے،
تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا۔ اپنی نماز کو جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ، ایک پہنچ کر اور ایک کھڑے ہوتے ہوئے، 3 دفعہ ہی کہنی ہوتی ہے، مولوی صاحب نے پکا کروایا، اور 3 دفعہ ہو گئی، جاتے ہوئے، پہنچ کر، کھڑے ہوتے ہوئے، 3 دفعہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، درندے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ درندے کی طرح بیٹھنا کیسے ہے؟ دونوں کونیاں یوں رکھ کر سجدے میں، دونوں کونیاں، جیسے آپ نے کتے کو دیکھا ہو، کتا بیٹھتا ہے، اور عورتیں سجدہ ایسے کرتی ہیں، اکثر عورتیں دونوں یہ کونیاں، یہ پورے بازو زمین پر لگا دیں گی۔ اللہ کے پیغمبر تو منع کر رہے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں عورت کا سجدہ ہے بھائی ستر ہونا چاہیے، اگر ایسے مردوں کی طرح یہ اٹھا کر کریں گی تو پھر ان کا ستر کھلے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بادشاہ نے بنایا، تخلیق کی، عورت کی، اس نے شریعت بنائی، نبی پر اتاری، نبی نے پہنچائی، ان سب کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر منع کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کے سجدے درست فرمائیے، درست کیجئے۔ ان کے ہاں بیماری ہے، مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے، عورت یہ بچھا کر کرے گی، نہیں، عورت بھی ویسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتا ہے۔ پھر وہ کہہ دیتے ہیں ننگے سر پڑھے، اور ننگے سر کیوں پڑھے گی؟ اس کا ستر ہے، وہ الگ مسئلہ، اس کا ستر ہے کہ عورت سر تا پیر ستر ہے۔ تو نمبر 2، درندے کی مانند پھیل کر بیٹھنے میں منع فرمایا۔ نمبر 3، وَأَن يُوَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَتِّنُ الْبَعِيرُ، مسجد میں ایک خاص جگہ متعین کر لینا، یہ میری جگہ ہے۔ وقاص خالد صاحب، خاص جگہ متعین کر لینا، یہ میری جگہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ جس طرح اونٹ اپنی خاص جگہ کر لیتا ہے، اونٹ اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، ریوڑ ہوتا ہے اونٹ کا باڑے میں، اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کی اپنی جگہ، اپنی جگہ پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ گولڈے کے اندر جامع مسجد میں، چودھری بشیر صاحب، جامع مسجد میں صف بندی ہوئی بھی، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، ایک آدمی کو پتہ نہیں تھا، وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا، بس پھر اس کی جو دھلائی ہوئی نا جمعے میں، پیر صاحب کی جگہ پہ تو آ کے بیٹھ گیا، صحیح مالش کی انہوں نے، پھر اس کی صحیح مالش کی۔ اور پیر صاحب کب تشریف لائے؟ جب تکبیر ہونے لگی تھی، اس وقت وہ اندر بیٹھے مجرے شریف میں، سیٹ خالی پڑی۔ ہاں، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے گا، امام کے پیچھے 3 آدمی ایسے ہونے چاہیے جو جماعت کرا سکیں، جو جنہیں نماز کے مسائل کا علم ہو، تقوی ہو، باشرہ ہو، امام کے مصلی پر کھڑے ہو سکیں، وہ 3 پیچھے کھڑے۔ اور کوشش کتنی ہوتی ہے کہ جتنے بچے ہوں گے نا وہ میرے ساتھ ہی، یہاں کوشش ہوگی یہاں شاہ جی کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یہیں پر میں دیکھتا رہتا ہوں، حل و عقد چودھری برادران میرے کدھر ہیں نمازی مستقل، دیکھتا ہوں تو پیچھے بلونگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو انہوں نے نماز پڑھانی ہے، انہوں نے پہلے ناچ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود آپ 3 آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھیں، اور پھر اور اساتذہ کو بھی کہتا رہتا ہوں جامعہ کے، اپنے مدرسے کے، بھیا یہاں پیچھے آیا کریں، آپ عالم دین ہے، دونوں مستند عالم دین ہے، نہیں آتے، ایک وہاں کھڑا ہو جائے گا، ایک ادھر کھڑا ہو جائے گا۔ مرزا صاحب کو چاہیے میرے پیچھے آئیں، نائب خطیب ہے ہمارے یہاں، میرے پیچھے آئیں۔ آپ لوگوں کو یہ 3 جگہ پر یہ خاص کرنا نہیں، کیوں؟ یہ امامت کی شرائط میں داخل ہے۔ امامت پرسوں ابھی اسی ہفتے میں نے ایک جگہ خالی تھی، میں ابھی ادھر ہی تھا، تو وہ ایک بزرگ آگے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ایسے ہی میں الفاظ کہے نہیں، پھر میری جگہ چھوڑ دینا امامت کے لیے۔ کوئی ایسا آدمی، وقاص صاحب آئے نا، سلیم صاحب آئے، سہیل صاحب آئے نا، یہ سلیم صاحب آئے نا، رضوان صاحب آئے، یہاں کھڑے ہوں، یہ 3 آدمی ایسے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مصلی سنبھالا کہ مومنوں کی نماز خراب نہ ہو، مصلی سنبھالا، وضو ٹوٹ جائے سب سے پہلے مصلی سنبھالو،
نماز ہے، یہ خاص کرنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور ایسی جگہ پر جو خاص کر لینا، پھر وہاں کسی اور نے بیٹھ گیا ہے اور وہ بندہ نہیں ہوتا، اٹھ میری جگہ تے کیوں آ گیا، تمہیں پتہ نہیں میں روزے تھے ہی بیٹھنا۔ یہ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔